بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دری باب و جملہ ابواب ثلاثی مزید فی و رباعی مجرد و مزید فی درفعل ماضی مجهول سوائے ما قبل آخر کے مکسور میں باشد. ہر حرف متحرک مضموم میں شود و ساکن بحال خود میں مان. پس در اجتن با حمزہ و تا ہر دو مضموم است و ہم چنی در استن سے رہا. چلو جی، اس کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح یہ باب چل رہے ہیں نا تو ان کے متعلقہ جو قوانین ہیں وہ ساتھ ساتھ بیان ہوں گے. بات سمجھیے، ہر کتاب کا یہی طریقہ ہے، بہر صورت بیان کریں گے. اس میں ماضی معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجتانا با ماضی مجهول بنی اس کی اجتونے با، یعنی حمزہ اور تا کو ضمہ دیا ہے، جیم کو کچھ نہیں کہا، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا قانون بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قانون بیان کرتے ہیں. تو غور سے سنیں. ماضی مبنی ہے، ماضی مبنی ہے تو آخر کا لحاظ نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ آخر کا نہیں لحاظ، آخر اپنی حالت پر بحال ہے. زاربا زوربا، ضرب تم زورب تم. بات سمجھیے، آخر اپنے حال پر قائم ہے. قانون سنیں. قانون یہ ہے ثلاثی مزید فی کے سارے ابواب، رباعی مجرد کے سارے ابواب، احیق رباعی مزید فی کے سارے ابواب. یہ جو تین ہے، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، ان کی ماضی معلوم کے وزن کیا ہیں؟ وہ تو سارے آ رہے ہیں اپنے اپنے مقام پر اور پڑے ہوئے ہیں. ماضی مجهول ان کی کس طرح بنتی ہے؟ ان تینوں کی، ان کی ماضی مجهول یوں بنتی ہے. ثلاثی مجرد کی ماضی مجهول کا طریقہ آ گیا. اول کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو کسرہ. ضربہ پڑھا کوئی پیچھے. ان تینوں کی ماضی مجهول بنانے کا قانون یہ ہے کہ آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دیں اور اس سے پیچھے آئیں. جو ساکن ہیں ان کو ساکن رہنے دیں، جتنے متحرک ہیں سب کو ضمہ دے دیں. سمجھ آئیے؟ یعنی یہ دیکھو دو طریقے ہیں، شروع سے آخر کی طرف چلے جائیں یا آخر سے شروع کی طرف آ جائیں. تینوں کی ماضی مجهول بنانے کا طریقہ یہ ہے، آخر کو تو چھیڑنا نہیں، وہ تو مبنی ہے. آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے. تینوں میں ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید بھی کسرہ دے کر واپس آئیں شروع تک. جتنے ساکن ہیں ان کو ساکن رکھیں، جتنے متحرک ہیں ان کو ضمہ دے دیں. ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ان سب کو کیا کریں؟ ضمہ دے دیں. آنکھو جی، ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی ماضی مجهول بنانے کا قانون، کی ماضی مجهول بنانے کا قانون یہ ہے کہ جو آخر کے ما قبل کو اس کو کسرہ دیں، کسرہ دینا ہے، اس کو کسرہ دینا ہے، اور اس سے پیچھے جتنے ساکن ہیں، اس سے پیچھے جو ساکن ہے وہ جتنے ساکن ہیں وہ بحال رہیں گے، اور جتنے متحرک ہیں وہ مضموم ہو جائیں. وہ آنکھوں مولوی جی. ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی ماضی مجهول بنانے کا قانون یہ ہے کہ آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے اور اس سے پیچھے جتنے حرف ساکن ہیں ان کو بحال رہنے دینا ہے اور جتنے حرف متحرک ہیں ان کو ضمہ دینا ہے. یہ قانون ہے کس کا؟ ماضی مجهول بنانے کا. ان تینوں کا ثلاثی مجرد کی ماضی بنانے کا طریقہ آ چکا ہے. اول کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو کسرہ. اگر کسرہ نہیں ہے تو پہلے ہے تو مکسور رہے گا. لہذا اج تانا با میں آخر کا ما قبل ہے کون؟ نون. اس کو تو کسرہ دیا. واپس آ جائیں. جیم ساکن ہے، ساکن رہے گی. تا مفتوح ہے، الف مکسور ہے، دونوں کو ضمہ دیں گے. اجتونے با. اس تن سارا آخر کے ما قبل سواد کو کسرہ دیں گے. واپس آئیں گے. نون سین ساکن ہیں، بحال رہیں گے. الف اور تا دونوں متحرک ہیں، ان کو ضمہ دیں گے. اس تن سیرا
اک راما اوک ریما. کل سمجھیجیے. اچھا جی. اح مرہ اوہ مرہ اح رن جاما اوہ رن جیما دہ راجا دوہ ریجا. کل سمجھیے. ایک قانون آ گیا جی اس باب میں کیڑا افتعال اور تمام ابواب ثلاثی مزید فی کے اور رباعی مجرد کے اور رباعی مزید کے فعل ماضی مجہول میں آخر کے ما قبل کے سوا ہر حرف متحرک مضموم ہوتا ہے. جملہ اتنے بھی جنوں کڈیا کے نال اوندا بیان ہے. گل سمجھیا. فعل ماضی مجہول میں آخر کے ما قبل کے سوا جو کہ مکسور ہوتا ہے اس کے سوا کیا کرنا ہے؟ ہر حرف متحرک مضموم ہوتا ہے اور ساکن اپنے حال میں رہتا ہے. بس اصل ہے نا. بس در اجتانا با اج تونے با پوری وضاحت ہے میں لیکن خلاصہ پس اج تونے با میں حمزہ اور تا ہر دونوں مضموم ہیں اور اسی طرح استن سیرا میں. چلو جی. اس باب میں اور تمام ابواب ثلاثی مزید فی میں اور رباعی مجرد میں اور رباعی مزید فی میں فعل ماضی مجہول میں آخر کے ما قبل کے سوا جو کہ مقصور آخر کے ہوتا ہے ما قبل کے سوا ہر حرف متحرک ایتھے عبارت ہے. اینو کی کرنا ہے جو کہ مقصور ہوتا ہے اس کے سوا ہر حرف متحرک مضموم ہوتا ہے اور ساکن اپنے حال پر رہتا ہے. پس اجتنبا میں حمزہ اور تا ہر دونوں مضموم ہیں اور اسی طرح استن سرا میں. اگے جی. ودرنا فی ماضی ای باب و جملہ ابواب حمزہ وصل چون حمزہ وصل بس باب در آمدن ما ولا بیفتد الف ما ولا ہم ساکت شود. پس مجتنبا مجتنبا لجتنبا لجتنبا من فکر من فوترا لن فکر لن فوترا مستنصرا مستنصرا لستنصرا لستنصرا گوئند. قانون بیان کریں جی. ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی کی ماضی معلوم اور ماضی مجہول جن کے شروع میں حمزہ وصل ہے. حمزہ وصل نہ ثلاثی مجرد کے شروع میں آتا ہے نہ رباعی مجرد کے شروع میں آتا ہے. حمزہ وصل ثلاثی مزید کے شروع میں ہے اور رباعی مزید کے شروع میں ہے. قانون ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصل ہے اور ثلاثی رباعی مزید کے وہ باب جن کے شروع میں حمزہ وصل ہے ان کی ماضی پر ان کی ماضی مثبت کو منفی بنانے کے لیے جب ماضی پر ما یا لا داخل کریں گے تو قانون آپ نے پڑھا ہوا ہے اور ابھی پڑھ رہے ہیں. حمزہ وصلی کا قانون یہ ہے کہ وہ درج کلام میں گر جاتا ہے لہذا حمزہ وصلی ساکت ہو گیا. اب چونکہ ابتدا تو ساکن ہے ما اور لا کو ساتھ جوڑنا ہے. جب ما اور لا کو ساتھ ملائیں گے تو پھر التقاء ساکنین آ گیا. کس کے درمیان؟ ماضی کے شروع میں اور ما لا کے الف میں. لہذا یہ الف بھی گر جائے گا یہ الف بھی گر جائے گا. قانون یہ ہے ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہے رباعی مزید فی کے وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہے ان کی ماضی معلوم ہو یا مجہول ہو کو جب ماضی منفی بنائیں گے ما لا داخل کر کے حمزہ وصلی ساکت ہو جائے گا درج کلام میں آنے کی وجہ سے. ما لا کا الف ساکت ہو جائے گا التقاء ساکنین کی وجہ سے. مثلا اجتانا با پر جب ما آیا یا اجتونے با پر
تو کس طرح پڑھیں گے؟ مجتانا با، حمزہ وصلی بھی گر گیا، ما کا الف بھی گر گیا. ایک گرا ہے درج کلام کی وجہ سے، ایک گرا ہے مجتانا با، مجتونے با، لجتانا با، لجتونے با، من فاتارا، ان فاتارا، من فاتارا، من فوتیرا، لن فاتارا، لن فوتیرا، مستن سارا، مستن سیرا، لستن سارا، لستن سیرا. اس طرح پڑھیں گے جی. ہاں جی. ثلاثی مزید قانون یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی کے وہ باب جن کے شروع میں حمزہ وصل ہے، ان کی ماضی معلوم ہو یا مجہول ہو، ان کی ماضی معلوم ہو یا مجہول ہو، جب ان کی ماضی کو منفی بنائیں گے ما لا کے ذریعے، ما اور لا کے ذریعے، تو ان کا حمزہ وصلی درج کلام میں آنے کی وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا. اور ما لا کا الف بھی، ما لا کا الف بھی ساکت ہو جائے گا التقاء ساکنین کی وجہ سے، التقاء ساکنین کی وجہ سے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ اجتانبا کو، اجتنابا کو مجتنابا اور مجتنبا. اگے ان فاتارا کو من فاتارا، من فوتے، سارے لا بھی پڑھ دینا، چک پڑھ دے. مجتنابا مجتنبا اور لجتنابا لجتنبا. ان فاتارا کو من فاتارا، من فوتیرا اور لن فاتارا، لن فوتیرا پڑھیں گے. اور استنسرا کو مستنسرا، مستن سیرا، لستنسرا، لستن سیرا پڑھیں گے. ہے مطلب. چلو جی. جی قانون یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی کے وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے، جب ان کی ماضی کو ما اور لا داخل کر کے ماضی منفی بنائیں گے، خواہ معلوم ہو خواہ مجہول ہو، خواہ مجہول ہو، تو ان بابوں کا حمزہ وصلی ساکت ہو جائے گا، کیونکہ حمزہ وصلی درج کلام میں گر جاتا ہے، اور ما اور لا کا الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا. وہ حمزہ ہے، یہ الف ہے. جی. بس جیسے اجتنابا کو مجتنابا مجتنبا اور لجتنابا اور لجتنبا، اور ان فاتارا کو من فاتارا من فوتیرا، لن فاتارا اور لن فوتیرا، اور استن سارا کو مستن سارا مستن سیرا اور لستن سارا لستن سیرا پڑھیں گے. چلو جی. اور اس باب کی ماضی منفی میں، میرا باب افتعال چل رہا ہے، سمجھے گا جی. اس باب کی ماضی منفی میں اور جملہ ابواب حمزہ وصل والے، سمجھیے ان میں کیا کرنا ہے؟ جب حمزہ وصل بس بب آنے ما اور لا کے گر جائے گا، اے جواب چوندا، تو الف ما اور لا کا بھی ساکت ہو جائے گا. تشریف لے جانے دی وجہ وکری وکری ہے. ایک دے تشریف لے جانے دی وجہ ہے درج کلام، ایک دے تشریف لے جانے دی وجہ التقاء ساکنین. چلو پس تسی کرو ترجمہ. اور ماضی منفی میں، اور ماضی منفی نہ میں، اس باب کی ماضی منفی میں اور تمام ابواب حمزہ وصل والے، جی جب حمزہ وصل بس بب آنے ما اور لا کے گر جاتا ہے، گر جائے گا تو الف ما اور لا کا بھی ساکت ہو جائے گا. پس مجتنبا مجتنبا، لجتنبا لجتنبا، من فاتارا من فوتیرا، لن فاتارا لن فوتیرا، مستن سارا مستن سیرا، لستن سارا لستن سیرا پڑھیں گے. جی کہتے ہیں جی پڑھتے اور اس باب کی ماضی منفی میں اور تمام ابواب میں حمزہ وصل کے تمام ابواب میں، حمزہ وصل والے کہہ دیں. جی حمزہ وصل والے تمام ابواب میں جب حمزہ وصل بسبب آنے ما اور لا کے گر جائے گا تو الف ما اور لا کا بھی ساکت ہو جائے گا. جی پس مجتنبا مجتنبا لجتنبا لجتنبا، من فاتارا من فوتیرا، لن فاتارا لن فوتیرا، مستن سارا مستن سیرا، لستن سارا اور لستن سیرا کہیں گے. جی اسم فاعل دریم باب و جملہ ابواب ثلاثی مزید فی و رباعی بر وزن مضارع معروف آیت جزئی کے میم مضموم بجائے علامت مضارع میں آرن و ما قبل آخر را کسرہ میں، آخر بیٹھا کنی آخر را کسرہ میں دیان اگر مقصور نہ باشد. بس
قانون، یہ جو باب آپ نے پڑھا ہے اس کا اسم فاعل آپ نے پڑھا ہے مجتانبن، یج تانبو سے مجتانبن، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی جو تین ہیں، ان کے اسم فاعل بنانے کا قانون کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، ان کے اسم فاعل بنانے سب کا، قانون کیا ہے؟ حمزہ وصل والوں کا نہیں، مطلقاً سب کا، کہ اسم فاعل بنانے کا قانون یہ ہے کہ ان کا اسم فاعل ان کے مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ تبدیلی نمبر 1 یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لانی ہے، آخر کے ما قبل کو دیکھنا ہے، اگر مکسور ہے تو موجہ کرے، اگر مکسور نہیں ہے تو اس کو کسرہ دینا ہے، اس کو یہ تینوں کا اسم فاعل بن جائے گا۔ یکرمو سے صرف میم مضموم لائیں گے، مکرمن، یج تانبو میں صرف میم مضموم لائیں گے، آخر کا ما قبل پہلے مکسور ہے، مجتانبن، سمجھائیا؟ یو زاربو میں صرف میم مضموم لائیں گے، مزاربن، یا تصرفو میں 2 کام کریں گے، متصرفن، یو دحرجو میں صرف میم مضموم لائیں گے، مدحرجن، یحرنجمو میں صرف 1 کام کریں گے، میم مضموم لائیں گے، کیا؟ محرنجمن۔ آنکھو ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، ان کے اسم فاعل بنانے کا قانون بیان کرتے ان کے ہیں۔ اسم فاعل بنانے کا قانون بیان کرتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کا اسم فاعل ان کے مضارع معلوم کے وزن پر آتا ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کریں گے تو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم لائیں گے، آخر کا ما قبل اگر مکسور ہے تو فابہا، اور فابہا، اور اگر مکسور نہیں ہے تو کسرہ دیں گے، کسرہ دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ کسرہ دینا ہے۔ کسرت دینا ہے۔ ہاں بشابہ، ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید کے اسم فاعل بنانے کا قانون یہ ہے کہ ان کے فعل مضارع کے صیغے میں علامت مضارعت کی بجائے میم مفتوحہ لاتے میم مضموم لائیں گے، جی میم مضموم لاتے اے پھر ہیں، نواں قانون بن جائے، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں، اگر کسرہ نہ ہو۔ اگر کسرہ نہ ہو۔ 4-5 مثالہ سناؤ نا ذرا۔ جی، یج تانبو یجتانبو سے سے مجتانبن، صرف 1 تبدیلی، شروع میں میم مضموم، جی، ینفاترو سے منفاترن، یستنصرو سے، یستنصرو سے مستنصرن، یدحرجو سے، یدحرجو سے مدحرجن، یحرنجم، یحرنجمو سے محرنجم، یحمرو سے، یحمرو سے محمرن۔ لیکن محماررون پھر وہ تو ادغام ہوتا ہے بعد میں، جی اے قانون آ گیا۔ اسم فاعل اس باب میں اور ثلاثی مزید فی اور رباعی یہ مطلقاً پامے کی ہوئے کہ تمام ابواب میں اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے۔ سمجھیے، اسم فاعل مضارع معلوم کے وزن پر آتا ہے ان تینوں میں، سوائے اس کے کہ میم مضموم بجائے علامت مضارع کہلاتے ہیں۔ ایک معنی انج، ایک لفظی معنی ہے، سوائے اس کے کہ میم مضموم علامت مضارع کی جگہ میں لاتے ہیں، کل سمجھیے، اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں اگر مکسور نہ ہو۔ اے ہانا اسم فاعل اس باب میں اور ثلاثی مزید اور رباعی کے تمام ابواب مضارع در چک وڈے نہیں در
ربائی کے تمام ابواب میں اسم فاعل اس باب میں اور ثلاثی مزید فی اور ربائی کے تمام ابواب میں، اسم فاعل اس باب میں اور ثلاثی مزید اور ربائی کے تمام ابواب میں مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے سوائے اس کے کہ بھی مضموم علامت مضارعہ کی جگہ میں لاتے ہیں شابہ اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں اگر مکسور نہ ہو۔ آنکھو بابا جی، اسم فاعل اس باب میں اور ثلاثی مزید اور رباعی کے تمام ابواب میں مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے، سوائے اس بات کے کہ میم مضموم بجائے علامت مضارع کے لاتے ہیں اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں اگر مکسور نہ ہو۔ وَإِسْمُ اب مفعول وحشیہ تو میری گل کدے بھی نہیں سنی، چلو جو دی گل سنیے۔ سوال، میم اسم فاعل میں کیوں زیادہ کرتے ہیں باوجود کہ زیادتی کے لیے تو سجن ہے؟ کون؟ حرف علت ہے جی، کلام عرب میں اکثر وہی آتے ہیں۔ جواب، حرف علت کی زیادتی اس محل میں متعذر ہے، کیونکہ اگر الف لائے تو شروع میں ابتدا ساکن سے لازم آئے گی، اور اگر واو لائے تو شروع میں واو زیادہ نہیں آتی، اور اگر یا زیادہ کریں تو مضارع سے التباس آ جائے گا۔ اس لیے میم کو اختیار کیا۔ کیوں اختیار کیا؟ کہ میم اور واو قریب المخرج ہیں، دونوں شفوی ہیں۔ کل سمجھیے۔ سوال، میم کو ضمہ کیوں دیا؟ جواب، تاکہ ظرف کے ساتھ التباس لازم نہ آ جائے بعض صورتوں میں۔ بابا جی، کاروما کا ظرف کیا ہے؟ کاروما کا مکرا من۔ اچھا جی، یضربو کی ظرف کیا ہے؟ مضربن۔ سمجھ آئیے؟ تو اگر یکرمو میں میم کو ضمہ نہ دیں تو کیا بنے گا؟ مکرمن۔ تو مزید کا اسم فاعل مجرد کی ظرف کا ہم وزن ہو جائے گا۔ کل سمجھیے؟ ہے صرف اسی میں، باقی میں نہیں، صرف اسی میں ہی ہے، لیکن ایک دی بھی ترے ادوا سارا قانون جی۔ ہاں جی، اے مطلب اگے جی ہون پڑھا گا اسم مفعول اب واو بھی پڑھا واسم مفعول مصر اسم فاعل میں باشد مگر ما قبل آخر درا مفتو میں باشد۔ آخر کیوں پڑھتا ہے؟ آخر مفتو میں، آخر درا مفتو میں باشد۔ بس ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کے اسم مفعول بنانے کا قانون یہ ہے کہ وہ تفصیلی قانون اور ہے، یہ مختصر کیا ہے کہ ان کا تفصیلی قانون یہ ہے کہ ان تینوں کا اسم مفعول بنتا ہے ان کے مضارع مجہول سے صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے، شروع میں علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لانی ہے، تو آخر کا ما قبل مفتو تو پہلے مضارع مجہول میں ہوتا ہے۔ یہ تفصیلی قانون ہے۔ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ اس طرح ہے، دو میں سنانے نہیں، وہ اس طرح ہے کہ اسم مفعول جو ہے وہ بھی اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اسم مفعول میں آخر کا ما قبل مفتو ہوتا ہے، اسم فاعل میں آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے۔ ہم بھی سنا دو میں گلا ان تینوں کا کیڑے تین؟ الف با تا۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کے اسم مفعول بنانے کا قانون یہ ہے کہ ان کا اسم مفعول ان کے مضارع مجہول سے بنتا ہے اس طرح کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں، کر دے چبول گیا، علامت مضارع حذف کر کے میم مضموم لاتے ہیں، میم مضموم لاتے ہیں، بس آخر کا ما قبل تو پہلے مفتو ہے۔ یکراموں سے مکرم تے آ جڑا پڑھیا جی یجتانا بو سے، یستان ساروں سے، اے مطلب ہے یو دہراجوں سے، یو حرن جاموں سے، ایشا بس۔ ہاں جی، دوسرا طریقہ یہ کہ جو بیان ہو رہا ہے کہ ان کا اسم مفعول بھی اسم فاعل کی طرح ہے۔ ان کا اسم مفعول بھی اسم فاعل کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لیں گے، صرف فرق یہ ہے کہ مضارع میں آخر کا ما قبل
اسم فاعل میں اسم فاعل میں آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے اور مفعول میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے. اسم مفعول عقید ہے، یہ سارے اسم نے. جی ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کا اسم مفعول ان کے مضارع مجہول سے بنتا ہے. اس طرح کے مضارع مجہول کے شروع میں علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لاتے ہیں، بس آخر کا ما قبل پہلے ہی مفتوح ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں ایک ہیں، صرف اسم مفعول میں آخر کا ما قبل مفتوح کر دیتے ہیں. بس اتنی بات ہے جی، گل سمجھیے جی. اور اسم مفعول مثل اسم فاعل کے ہوتا ہے، مگر آخر کا ما قبل اسم مفعول میں مفتوح ہوتا ہے. بنا بر فرق درمیان اسم فاعل و اسم مفعول، اسم فاعل اسم مفعول میں فرق کرنے کے لیے آخر کے ما قبل کی حرکت کا فرق کیا ہے. جی اور اسم مفعول مثل اسم فاعل کے ہوتا ہے، مگر آخر کے ما قبل کے اسم مفعول مگر آخر کا ما قبل دراں اسم مفعول میں مگر آخر کا ما قبل اسم مفعول میں مفتوح ہوتا ہے. اور اسم مفعول مثل اسم فاعل کے ہوتا ہے، مگر آخر کا ما قبل اسم مفعول میں مفتوح ہوتا ہے. چلو جی و اسم ظرف بر وزن اسم مفعول عام باب آیت. چلو جی. ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی کا اسم ظرف ان کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے، شروع میں میم مضموم آخر کا ما قبل مفتوح. ہاں جی کیا کہ ثلاثی ان مزید تینوں کے اسم ظرف بنانے کا قانون ان تینوں کے اسم ظرف بنانے کا قانون یہ ہے کہ تینوں سے مراد کون؟ ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی ان تینوں کا اسم ظرف. ان تینوں کا اسم ظرف اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے. وہ سجن رہ گیا ہے جی. ان تینوں کا اسم مفعول اسم ظرف تے او ماسی اری کون مصدر میمی، یہ تینوں اسم مفعول ایک وزن پر آتے ہیں. ہاں بے شک بے سب کا دیا خوش طبیعت نے. چلو جی مولوی جا خوش باقی. اور ثلاثی مزید فی ثلاثی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کا اسم ظرف ان کے اس باب کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور مصدر میمی بھی اور مصدر میمی بھی اسم مفعول کے وزن پر آتی ہے. چلو اور اسم ظرف اسم مفعول کے وزن پر اس باب کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے. اس باب کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے. شابہ جی. اور اسم ظرف اس باب کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے. اور اسم ظرف اس باب کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے. شابہ جی. و اعلی و اسم تفضیل عظیم ابواب نہ آید اگر ادائے بس معنی بس. ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی سے اسم اعلی اور اسم تفضیل جو وزن والے ہیں وہ نہیں آتے. وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں غور کرے، کلام عرب میں اسم آلے کا وزن خاص ہے، مفعالن مفعالاتن مفعال، اور باقی تے تسنیہ جمع علامت اللہ کے بندے نے یار پتہ نہیں کدو سمجھ رہا جی. تین وزن ہے کیا؟ مفعالن اور اسم تفضیل ہے افعالو فولا، افعالو فولا. اس وزن پر اس ثلاثی مزید نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے حرف زیادہ ہیں، اس کے رباعی مجرد رباعی مزید ان کے حرف اس وزن پر ان میں کمی کرنی پڑے گی. ان میں یہ وجہ ہے کہ اسم اعلی اور اسم تفضیل ان تینوں سے نہیں آتا، یعنی وزنوں والا جو مخصوص وزن ہے ان وزنوں والا اسم تفضیل اسم اعلی نہیں آتا. جی کیا کہ مولوی آخر ہے. اب مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل ثلاثی مزید فی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے بابوں سے نہیں آتے. اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اسم اعلیٰ کا وزن ہے مفعل مفعلۃ اور مفعال، اور اسم تفضیل کا وزن ہے افعال اور فعلا. یعنی کلام عرب میں جس سوا اور وزن کوئی نہیں چاہیے. کلام عرب میں اور کوئی وزن نہیں ہے ان کے. اگر ثلاثی مزید ثلاثی مزید فی رباعی مجرد یا رباعی مزید فی سے ان
وزنوں پر کوئی سیغہ بنائے تو پھر ان کے حروف میں کمی کرنی پڑتی ہے، تب بنتے ہیں، تب بنتے ہیں ان کی جو زیادتیاں ہیں ان کو حذف کرنا پڑے گا جی، تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجرد ہے یا کہ مزید ہے جی۔ مزید تب بھی فرق ہے کہ اس کی جو زیادتی ہے وہ اس میں سلامت رہے گی۔ آخ بھائی اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل ثلاثی مزید بھی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید کے بابوں سے نہیں آتا، اس لیے کہ اگر ان کا اسم اعلیٰ یا اسم تفضیل بنائے اگر ان کا اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل بنائے تو ان میں کمی کرنی تو پڑتی پھر ان ہے، میں کمی کرنی پڑے گی، کیونکہ اسم اعلیٰ کا وزن اسم ہے، اعلیٰ کا وزن ہے مفعل، مفعلۃ اور مفعال، اسم تفضیل کا وزن ہے افعل اور فعلا، افعل اور فعلا لا گل سمجھی اور اعلیٰ اعلیٰ اور اسم تفضیل ان ابواب سے نہیں آتا، اور اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل ان ابواب سے نہیں آتا، اور اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل ان ابواب سے نہیں آتا۔ اور دوسری تقریر یہ ہے کہ آپ اس عبارت کو سوال مقدر کا جواب بنا لیں کہ باقی سب کے بنانے کا قانون بیان کیا ہے ظرف تک، اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کا قانون بیان کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ ان تینوں سے یہ دو آتے نہیں۔ ہاں جی، دوسری تقریر یہ ہے کہ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے کہ باقی سب کے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف کے بنانے کا قوانین تو بیان کیے ہیں، اسم مفعول اور اسم ظرف کے بنانے کا قانون بیان کیا ہے، لیکن اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کا قانون بیان کہ نہیں کیا، ان بابوں سے یہ دو کس وزن پر آتے ہیں یہ بیان نہیں کیا۔ بیان نہیں کیا، تو اس کا جواب دیا ہے کہ ان تینوں سے ان تینوں سے اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل نہیں آتا۔ گل سمجھی جی؟ اگر ان تقریر کرنی ہو تامی ٹھیک ہے، آگے چلو جی۔ اگر ادائے معنی اعلیٰ منظور باشد لفظ ما بھی بر لفظ مصدر بیزاید، مثلا ما بھی الاجتناب گوئن۔ بس سوال یہ ہے کہ اگر ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی سے آلے والا معنی لینا ہو تو کوئی طریقہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں طریقہ ہے۔ طریقہ کیا کہ سوال یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی سے آلے کا وزن لینا ہو، آلے کا معنی لینا آلے کا ہو معنی لینا ہو تو تو کیا کوئی کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب طریقہ دینے کے ہے۔ تقریر ہو گئی، سوال جواب ہو گیا۔ تو یہاں سے ان تین بابوں سے اسم اعلیٰ ان وزنوں پر تو نہیں آتا، جس وزن پر آتا ہے وہ قانون بیان ہو رہا ہے۔ یہاں سے ان تینوں کا اسم اعلیٰ کس طرح بنتا ہے یہ قانون بیان ہو رہا ہے، وہ اس وزن پر نہیں آتا۔ کون سا؟ مفعل اور مفعلۃ اور مفعال۔ حد ہو گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس باب کا ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، تینوں میں سے جس باب کا اسم اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں اس کی مصدر پر ما بہی کا اضافہ کر دیں۔ ما بہی اور مصدر معرف باللام مرفوع کا مجموعہ اس باب کا اسم اعلیٰ بن جائے گا۔ آپ ان تینوں میں سے جس باب کا اسم اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں اس باب کی مصدر لے لیں، معرف باللام مرفوع، اس پر لفظ ما بہی داخل کر دیں۔ ما بہی اور مصدر معرف باللام مرفوع کا مجموعہ اس باب کا اسم اعلیٰ بن جائے گا۔ آپ نے باب افتعال سے اسم اعلیٰ بنانا ہو تو یوں کہیں گے ما بہل اجتناب۔ ما بہل لفظی معنی لمبا ہے، وہ شے جس کے ساتھ اجتناب ہو، لیکن یہ معنی مراد نہیں، وہی معنی ہے ما بہل اجتناب، بچنے کا آلہ۔ کیا معنی کرنا ہے؟ آلہ۔ ما بہل اکرام، عزت کرنے کا۔ ما بہل استنصار، مدد کرنے کا۔ اللہ۔ ما بہل تصرف، پھیرنے کا۔ اللہ، پھرنے کا آلہ۔
ما بہ تصریف پھیرنے کا آلہ، ما بہ تضارب مارنے کا آلہ، ہاں آپس میں مارنے کا آلہ، گل سمجھیے، ما بہ دحراجہ لڑکانے کا آلہ، سمجھ آئیے جی، اے مطلب ہے جی۔ ہاں جی، ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے اسم اعلیٰ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس باب کا اسم اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، جس باب کا اسم اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں اس باب کی مصدر معرف بلام مرفوع کے ساتھ لفظ ما بھی داخل کریں۔ یہ ساتھ نے اس پر یار اس پر لفظ اس ما باب کی مصدر پر ما بھی داخل کر دے، اس باب کی مصدر پر ما بھی داخل کر دیں تو وہ مصدر خام خواہ معرف باللام ہوگی اور مرفوع ہوگی جی۔ تو ما بھی اور مصدر کا مجموعہ پڑھے ہونا کہ کنی باری دسی یہ گل، اج مہربانی کرو تو پکاؤن والا بھی ٹائم شروع کر دیو ہوں بھی، ہن اج تو بعد جڑا لفظ جڑا پچھلا سبق آنا ہے اونوں اج تو بعد پکاؤنا ہے جی۔ ما بھی اور مصدر کا مجموعہ یہ اسم اعلیٰ بن جاتا ہے۔ چلو آنکھو بھائی، اب بیان کرتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سے اگر اسم اعلیٰ کا معنی لینا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے جی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس باب کی جس مصدر باب سے اعلیٰ بنانا جس چاہتے باب ہیں، سے اعلیٰ بنانا چاہتے ہو اس باب کی مصدر پر ما بھی داخل کر دو، تو ما بھی اور اس باب کی مصدر کا مجموعہ یہ اسم اعلیٰ کا معنی دے گا اسم اعلیٰ ہے اس باب کا۔ جی۔ مثلا آپ مثلا ما بھی اجتناب، نا آپ اجتانبہ سے جی اجتنابہ سے اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، تو کس طرح بنے گا؟ تو اس کی مصدر ہے اجتناب، اس پر ما بھی داخل کریں گے کیا تو بن بن جائے جائے گا ما بہل اجتناب، کیا معنی؟ جی اجتناب کرنے کا آلہ، بچنے کا آلہ، بچنے کا آلہ۔ اسی طرح ما بہل، ما بہل اکرام، کیا معنی؟ عزت کرنے کا آلہ، ما بہل اس طرح ما بہل استنصار، تدارب، مارنے کا آلہ، آپس میں مارنے کا، استحصال و استحصال مدد کرنے کا، مدد کرنے کا، مدد کرنے کا آلہ۔ استنصار، طلب مدد، گل سمجھی؟ ہاں کوئی نہ، اگر آلے کے معنی کی ادائیگی منظور ہو، تفنن فی العبارت مختلف جملے، مطلب ہے آلہ بنانا ہوگی ان تینوں کو، تو کیا ہے؟ تو ما بھی کو مصدر کے لفظ پر بڑھاتے ہیں، مثلا ما بہل اجتناب کہتے ہیں جی۔ اگر آلے کا معنی ادا کرنا منظور ہو، اگر آلے کے معنی کی ادائیگی، اگر آلے کے معنی کی ادائیگی منظور ہو تو لفظ ما بھی مصدر کے لفظ پر بڑھاتے ہیں، مثلا ما بہل اجتناب کہتے ہیں، یہ بیفزا ید لکھے بیفزا یند، جی اگے اگر ادائے معنی تفضیل منظور باشد لفظ اشد و بر مصدر منصوب یزاین، مثلا آیا کہ نہیں بیفزا یند جی، مثلا اشد و اجتنابا بس۔ اچھا جی، ان تین بابوں سے اگر اس میں تفضیل بنانا ہو، اس میں تفضیل والا معنی منظور ہو تو افعال و فولا کے وزن پر تو آ نہیں سکتا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں جی، اگر ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی سے اس میں تفضیل والا معنی لینا ہو تو چونکہ افعال و فولا کے وزن پر تو آ نہیں سکتا، تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ تو ہے؟ طریقہ سنیے، آپ جس باب سے اسم تفضیل والا معنی لینا چاہتے ہیں اس کی مصدر منصوب پر لفظ اشدو یا لفظ اکثارو داخل کر دیں، لفظ اشدو یا لفظ اکثر ہوتا، تو اشدو اور مصدر منصوب کا مجموعہ، اکثارو اور مصدر منصوب کا مجموعہ اس باب کا اسم تفضیل بن جائے گا۔ ہاں جی آنکھو ایک باری، ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید سے اسم تفضیل بنانے کا قانون یہ ہے کہ جس باب سے اسم تفضیل بنانا ہے اس باب پر لفظ اشد یا لفظ اکثر داخل کر
اس باب کی مصدر منصوب پر اس یا باب کی مصدر منصوب پر لفظ اشد اور یا لفظ اکثر و داخل کر دیں کچھ نہ کرا کرو یار، خدا نے مطلب ساری کل خراب کر چل پیچھا ہاں. یا لفظ اکثر و داخل کر دیں تو لفظ اشد اور مصدر منصوب کا مجموعہ اور لفظ اکثر لفظ اکثر اور مصدر منصوب کا مجموعہ یہ اس باب کا اسم تفضیل بن جائے گا. آنکھوں بابا ثلاثی جی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے باب سے اگر اسم تفضیل کا معنی لینا مقصود ہو تو اس باب کی مصدر منصوب پر لفظ اشد یا لفظ اکثر داخل کر دیں تو لفظ اشد اور اس مصدر منصوب کا مجموعہ اور لفظ اکثر اور اس مصدر منصوب کا مجموعہ اس باب کے اسم تفضیل کا معنی دے گا. مثلا سمجھ صبر بھائی، آپ باب فعال اکرامہ سے تفضیل والا معنی لینا چاہتے ہیں، آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زید زیادہ عزت کرنے والا ہے مہمانوں کی یا جن کی بھی بنسبت امر کے، تو آپ یوں کہیں گے زید اشدو یا اکثرو کہہ دیں زید اکثارو، کیونکہ تم دس سی کہ اشد اکثر دا او معنی نو مصدر دا معنی ویکھ کے بیندے وچ کثرت والا معنی مناسب ہے یا سخت والا معنی مناسب ہے. زید اکثارو اکرامم من امرن، معنی وہی ہے زید زیادہ عزت کرنے والا ہے امر سے. کل سمجھیے کہ نہیں؟ آپ یہ معنی لینا چاہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ امر سے زیادہ پرہیز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، تو آپ یوں کہیں گے زید اشدو بھی ٹھیک ہے، اکثر بھی ٹھیک ہے، زید اشدو اجتنابا من امرن، زید زیادہ اجتناب کرنے والا ہے امر سے. جیسے زید اضرب من امرن، زید زیادہ مارنے والا ہے امر سے، معنی وہی ہے. معنی استعمال بھی انہی تین طریقوں کے ساتھ ہے، من کے ساتھ، سمجھائیے جی. یا اصل اس کا استعمال زیادہ تر من کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ الف لام اور اضافت والا معنی یہاں بن نہیں سکتا، زیادہ تر اس کا استعمال من کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہاں بھائی، جیسے زید اشد اکراما من زید من امرن، ورنہ اپنے آپ سے لازم آئے گا. اور زید اشد اجتنابا من امرن، معنی وہی ہے کہ زید زیادہ عزت کرنے والا ہے امر سے، زید زیادہ اجتناب کرنے والا ہے کس سے؟ امر سے. گل سمجھیجئے. تو ان تینوں کا اسم اعلیٰ، ان تینوں کا اسم تفضیل بنانا ہو تو اس کے قوانین آ گئے ہیں. کوئی کھانے چ پئی تے معنی بھی ما بہل اجتناب کا کیا معنی ہے؟ اجتناب کرنے کا اعلیٰ. تے اشد اجتنابن کا کیا معنی ہے؟ زیادہ اجتناب کرنے والا، زیادہ اجتناب کرنے والا. لفظ مانند ہے اشد ہے وہ زید اشد اجتنابا من امرن، زید اشد ہے وہ ازرو اجتناب کے امر سے، لیکن حاصل معنی وہی زید زیادہ اجتناب کرنے والا ہے امر سے. اور اگر تفضیل کے معنی کی ادائیگی منظور ہو تو لفظ اشدو مصدر منصوب پر شکر الحمدللہ بڑھاتے ہیں. مثلا اشدو اجتناباً کہتے ہیں. جی اگر تفضیل کے معنی کی ادائیگی منظور ہو تو لفظ اشد و مصدر منصوب پر بڑھاتے ہیں. جی. مثلا اشد و اجتناباً کہتے ہیں. اور اگر تفضیل کے معنی کی ادائیگی منظور ہو تو لفظ اشد و مصدر منصوب پر بڑھاتے ہیں. مثلا اشد و اجتناباً کہتے ہیں. جی. ودر لون و عیب کے در ثلاثی مجرد ہم اسم تفضیل ازان آیت اگے ہم ادائے معنی تفضیل بہمی وضع کنند. مثلا اشد و حمرتن و اشد و سمامن گوئند. چلو جی. ثلاثی مجرد میں آپ نے یہ پڑھا تھا
کہ ثلاثی مجرد جس کا معنی لون رنگ اور عیب والا ہو اس کا اسم تفضیل افعال کے وزن پر نہیں آتا، بلکہ اس کا صفت مشبہ آتا ہے افعال کے وزن پر۔ مطلب ہے کہ ان سے اسم تفضیل مشتقی نہیں آتا۔ وہ ثلاثی مجرد جس کا معنی کیا ہو وہ ان کا اسم تفضیل افعال و فولا کے وزن پر تو اب سوال ہے کہ اگر ثلاثی مجرد جن کا معنی لون یا عیب والا ہو ان سے اعلیٰ تو ان کا آتا ہے، وہ تو ہے، اسم تفضیل والا معنی لینا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو بیان ہو رہا ہے کہ اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو ابھی بیان ہوا ہے کہ آپ اس کی مصدر لے لیں، اس پر اشد یا اکثر داخل کر دیں تو یہ مجموعہ اس باب کا اسم اعلیٰ بن جائے گا۔ حمرت سرخی یہ ثلاثی مجرد ہے، اس سے احمر و صفت مشبہ ہے، اسم اعلیٰ نہیں ہے۔ اگر اسم تفضیل ہے نا، صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل نہیں ہے۔ اگر اس میں تفضیل والا معنی لینا ہو تو یوں کہیں گے زید اشد حمرتم من امر، زید زیادہ رتا ہے امر کولوں۔ ہاں بھائی، اسی طرح سمم بہرا ہونا، ڈورا ہونا، زید اشد ساممم من امر، زید زیادہ بہرا ہے امر سے۔ زید اشد بیادم من امر، زید زیادہ سفید ہے امر سے۔ آنکھو بھائی، ثلاثی مجرد جس کا معنی ثلاثی مجرد جس کا معنی لون اور عیب والا ہے ہو جس کا معنی لون اور عیب والا ہو ان سے افعالو ان سے افعالو صفت مشبہ آتا ہے، اسم تفضیل نہیں ہے۔ تو سوال ہے اگر ان سے اس میں تفضیل والا معنی لینا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ سوال ہے کہ ان سے اسم تفضیل والا معنی لینا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو ابھی بیان ہوا ہے کہ مصدر منصوب پر لفظ اشدو یا اکثر داخل کر دیں تو یہ اس باب کا اسم تفضیل بن جائے گا۔ اس باب کا اسم تفضیل بن جاتا ہے۔ مثلا حمرت سمم اور بیاد، سمجھائیے، سواد، یہ ساری مصدریں ہیں ثلاثی مجرد کی۔ تو اگر ان سے آپ نے کیا کرنا ہو، اگر ان سے اسم تفضیل حاصل کرنا ہو تو یہ طریقہ ہے زید یہ ہے کہ اشد حمرتم من امر، کیا معنی؟ زید زیادہ سرخ ہے امر سے، اور زید اشد بیادن، زید اشد بیادم من امر، زید زیادہ سفید ہے امر سے، زید اشد ساممم من امر، کیا معنی؟ زیادہ بہرا ہے امر سے۔ بہرا ہونا رنگ ہے کہ عیب ہے؟ ہاں، عیب دی مثال اگے، زید اشد سوادم من امر، زید زیادہ کالا ہے امر سے۔ مطلب آنکھوں مڑ بھی جنگ باری ثلاثی مجرد کے وہ باب جن کا معنی لون اور عیب والا ہے ان سے اسم تفضیل افعال کے وزن پر نہیں آتا، بلکہ افعال کے وزن پر ان کا صفت مشبہ آتا ہے۔ تو اگر ان سے جب ان سے اسم تفضیل کے معنی کی ادائیگی مقصود ہو تو پھر کیا کیا طریقہ ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو ابھی بیان ہوا ہے، یعنی مصدر منصوب پر لفظ اشد یا اکثر داخل کر دیں تو یہ مجموعہ اس باب کے اسم تفضیل کا معنی دے گا۔ مثلا زید اشد حمرتن من زید من امر، زید اشد حمرتن من امر، اور زید اشد ساممن من امر، اور زید اشد بیادن من امر۔ چلو جی، اور لون اور عیب میں جو کہ ثلاثی مجرد بھی اسم تفضیل ان سے نہیں آتا، بھی ادائیگی تفضیل کے معنی کی
اسی طریقہ کے ساتھ کرتے ہیں، مثلاً اشد و حمرتن اور اشد و ساممن کہتے ہیں، اور لون اور عیب میں جو کہ ثلاثی مجرد میں بھی اسم تفضیل ان سے نہیں آتا، بھی تفضیل کے معنی کی ادائیگی اسی طریقہ کے ساتھ ہے، کرتے ہیں اسی یار، طریقہ کے ساتھ کرتے ہیں، کمال ہے۔ مثلا اشد و حمرتن اور اشد و سمامن کہتے ہیں۔ شابہ جی، بھی لون اور عیب میں جو کہ ثلاثی مجرد میں بھی اسم تفضیل ان سے نہیں آتا، بھی ادائیگی تفضیل کے معنی کی اسی طریقے سے کرتے ہیں، مثلا اشد و حمرتن اور اشد و سمامن کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہ جڑا مفضل ہے وہ بھی نہیں بیان تے مفضل ہے بھی نہیں، صرف مثال سمجھائے پکڑنا پوری مثال، زید مثال کے طور پر زید اشد حمرتم من امرن گل سمجھیے جی، چلو جی۔